الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مسائل جنازہ کا سلسلہ آن لائن چل رہا ہے، اسی سلسلے کی یہ تازہ کڑی ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ دو چیزیں کسی قریبی کی وفات کے بعد بچے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پہلی چیز اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر، تقدیر کے فیصلے پر راضی رہ کر صبر کرنا، اور دوسری چیز انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا اور دعا پڑھنا۔ تو یہ دو چیزیں صبر اور دعا، اس کا بیان پچھلے درس میں ہو چکا ہے۔ آج کے درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ اگر کوئی عورت اپنے کسی قریبی عزیز یا اپنے شوہر یا بچے کی وفات پر بناؤ سگار اور زیب و زینت ترک کر دیتی ہے تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے، صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر کے ساتھ اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے بچے یا اپنے شوہر یا اپنے کسی اور قریبی کی وفات پر وہ زیب و زینت چھوڑ دے، جسے سوگ یا احداد کہتے ہیں۔ البتہ شوہر کے علاوہ کسی اور وفات پائے ہوئے پر 3 دن سے زیادہ زیب و زینت چھوڑ دینا جائز نہیں ہے، اور شوہر پر 4 مہینے 10 دن تک اسے زیب و زینت چھوڑنا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جیسا کہ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ہم سب کی ماں ہیں، تو ان سے کہتے ہوئے میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر و10۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی خاتون، کوئی عورت جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں کہ کسی وفات پائے ہوئے شخص پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، 3 دن سے زیادہ غم منائے، 3 دن سے زیادہ زیب و زینت چھوڑ دے، سوائے شوہر کے کہ اس پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے۔ کہتی ہیں کہ میں زینب بنت جحش کے پاس گئی جب ان کے بھائی کی وفات ہو گئی تھی، تو انہوں نے خوشبو منگائی اور خوشبو منگا کے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر شوہر کے علاوہ سوگ منانا اور زیب و زینت ترک کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے آج 4تھا دن ہے تو میں خوشبو لگا کے اعلان کر رہی ہوں کہ میں نے اس
سوگ کو ختم کر دیا ہے۔ بہرحال یہ 3 دن اسے اجازت ہے شوہر کے علاوہ میں، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اور اسے سکون دینے کے لیے اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر وہ شوہر کے علاوہ کسی اور کی وفات پر کچھ بھی سوگ نہ منائے تو یہ اس کے حق میں زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اور آئیے اس بات کو سمجھانے کے لیے یا اس بات کی دلیل کے طور پر ہم حدیث ذکر کرتے ہیں، اور اس حدیث میں ایک قصہ ہے، اور یہ قصہ بڑا ہی مفید ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری عبرت و نصیحت کی چیزیں ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس قصے کو اپنی پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیں، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز میں حدیث کی مختلف کتابوں سے جمع کر کے اس قصے کی پوری تفصیلات ذکر کی ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو انس مالک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو حرام قرار دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خوبی تھی جس کی وجہ سے وہ ایمان لے آئے، لیکن وہ شام گئے، ملک شام، اور وہاں ان کی وفات ہو گئی۔ ام سلیم بھی ایمان لے آئیں، اور ان کے پھر ابو طلحہ آئے اور انہوں نے ام سلیم کو ان کے شوہر مالک کی وفات کے بعد پیغام نکاح دیا، ان سے بات کیا کہ تم اب خالی ہو گئی ہو، اب ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ام سلیم نے کہا، جواب دیا کہ ابو طلحہ، تمہارے جیسا شخص پیغام نکاح دے اور اسے قبول نہ کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ تم ایمان والے نہیں ہو، تم کافر آدمی ہو، اور میں ایک ایمان والی مسلمان خاتون ہوں، اور میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں کسی کافر سے، مثلا تم سے نکاح کروں، تم سے شادی کروں۔ تو ابو طلحہ نے کہا کہ تم پر میں زمانہ لٹا دوں گا۔ کہا زمانہ لٹانے کا کیا مطلب؟ کہا ارے سونا اور چاندی لٹاؤں گا۔ کہا ابو طلحہ، مجھے نہ سونا چاہیے نہ مجھے چاندی چاہیے، مجھے تو بس تمہارا اسلام چاہیے۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ام سلیم تم سے نکاح کے لیے تیار ہے، اور اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو وہی اسلام مہر بن جائے گا، تمہیں الگ سے مہر بھی دینے کی ضرورت نہیں، میرا تم سے کوئی سوال نہیں اسلام کے سوا۔ تو کہا اچھا بتاؤ کون مجھے مسلمان بنائے گا، کون مجھے اسلام قبول کروائے گا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو اور وہاں اسلام قبول کر لو۔ ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ آپ نے ابو طلحہ پر نظر ڈالی اور آپ نے فرمایا ابو طلحہ آ رہے ہیں۔ ابو طلحہ کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں اسلام کی چمک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ام سلیم کی بات بتائی اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا اور اسلام ہی کو مہر بنا کر کے ام سلیم سے نکاح کر لیا۔ ثابت البنانی جو اس قصے کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے عظیم مہر کے بارے میں نہیں سنا
کہ وہ اسلام کو، یہ ایسی نیک بخت خاتون، ایسی خوش نصیب عورت کہ جس نے اسلام کو اپنے لیے بطور مہر پسند کر لیا اور کسی طرح کے مال کا مطالبہ نہیں کیا، کسی طرح کے سونے چاندی کا مطالبہ نہیں کیا۔ ابو طلحہ نے ان سے شادی کر لی، بڑی خوبصورت آنکھوں والی تھیں، یہاں تک کہ اس کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا۔ ابو طلحہ اس سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ پھر یہ بچہ بیمار پڑ گیا اور اس بچے کی بیماری کی وجہ سے ابو طلحہ ٹوٹ گئے۔ اس بچے کی بیماری نے انہیں جھنجھوڑ دیا۔ ابو طلحہ اپنے گھر سے نکل جاتے تھے وضو کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے وہیں صلاۃ ادا کرتے تھے، اور پھر آدھا دن گزرنے تک وہیں رہتے تھے۔ ظہر کی صلاۃ پڑھ کے پھر اپنے گھر آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، قیلولہ کرتے تھے، آرام کرتے تھے، اور ظہر کے بعد پھر چلے جاتے تھے اور جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ عشاء پڑھتے تھے۔ ایک دن ابو طلحہ نکل گئے، شام ہو گئی اور ادھر گھر میں بچے کی وفات ہو گئی۔ ام سلیم نے گھر کے تمام افراد سے کہا کہ کوئی ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کی موت کی خبر نہیں دے گا، میں ہی سب سے پہلے ابو طلحہ کو ان کے موت کی خبر دوں گی۔ اس کے بعد بچے کو تیار کیا، اس کی لاش پر چادر اڑا دی، اس کو ایک گھر کے ایک کونے میں اس کی لاش کو رکھ دیا۔ ابو طلحہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہوئے، ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی تھے، ان کے کچھ اور ساتھی بھی تھے۔ جب گھر پہنچے پوچھا میرے بیٹے کی کیا حالت ہے؟ کہا ابو طلحہ جب سے بچہ بیمار ہوا تھا آج سے زیادہ کبھی پرسکون نہیں تھا، آج جس قدر پرسکون ہے اتنا کسی اور دن پرسکون نہیں تھا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب بچے کو آرام مل گیا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد شام کا لذیذ کھانا لے کر کے آئیں، اور انہوں نے خود بھی وہ کھانا کھایا، اور جو صحابہ ساتھ میں تھے ان سب نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد میں وہ لوگ نکل گئے، اور اس کے بعد میں اپنے بستر پہ چلے گئے۔ بستر پہ سر رکھا، ام سلیم اٹھیں، انہوں نے خوشبو لگائی، بناؤ سنگار کیا، جتنا اس سے بہتر بن سکتی تھیں، اس سے بہتر بنا کرتی تھیں، اس سے بھی زیادہ بہتر بنی، بناؤ سنگار کیا، بن ٹھن کے سامنے آئیں اور بستر میں داخل ہو گئیں۔ اور جب ابو طلحہ کو ان کے بدن کی خوشبو ملی تو پھر جو میاں بیوی میں ہوتا ہے وہ سب کچھ ہو گیا۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا انہیں پورا سکون مل گیا، پرسکون نیند مل گئی۔ پھر جب وہ بیدار ہوئے تو ام سلیم نے کہا ابو طلحہ اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی قوم نے کسی کو کوئی سامان ادھار دیا ہو، کچھ عاریت میں دیا ہو، پھر وہ لوگ وہ اپنا ادھار دیا ہوا سامان مانگیں تو وہ سامان روک لینا چاہیے یا انہیں واپس دے دینا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، روکنے کا تو کوئی حق نہیں ہے، جنہوں نے دیا ہے انہیں وہ سامان دے دینا چاہیے۔ تو ام سلیم نے کہا ابو طلحہ یہ جو تمہارا بیٹا تھا یہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اسے واپس لے لیا، اب صبر کرو، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ یہ سن کر غضبناک ہو گئے، انہیں غصہ آ گیا، کہا تم نے مجھے بتایا تک نہیں، یہاں تک کہ مجھ سے وہ کچھ ہو گیا جو ہوا رات میں، میاں بیوی کی ہم بستری تک نوبت آ گئی،
اور اب میرے بیٹے کی وفات کی خبر دے رہی ہو؟ بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے پڑھا، الحمدللہ کہا، اور جب صبح ہوئی غسل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کے ساتھ صلاۃ ادا کی اور صلاۃ کے بعد پورا ماجرا سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی، بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما، گزشتہ رات میں تم دونوں کا جو معاملہ ہوا ہے اللہ اسے مبارک کرے، اور اس کے بعد اسی سے ان کو حمل ٹھہر گیا، ان کے پاؤں بھاری ہو گئے، ام سلیم کے یہاں بچہ ٹھہر گیا۔ اور ام سلیم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتی تھی۔ جب آپ باہر جنگوں کے لیے نکلتے تھے تو ام سلیم بھی اپنے شوہر کے ساتھ جاتی تھیں، اور جب مدینہ آپ واپس آتے تھے تو ام سلیم بھی اپنے شوہر کے ساتھ واپس آتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ام سلیم جب بچہ پیدا ہوگا تو بچے کو میرے پاس لے کے آنا۔ ایک بار جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں کہ سفر کے دوران ہی انہیں درد ذہ شروع ہو گیا، بچے کی ولادت کا جو درد ہوتا ہے وہ درد شروع ہو گیا، اور ابو طلحہ کو وہیں راستے میں رکنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور آپ مدینہ میں داخل ہو گئے۔ ابو طلحہ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اے میرے رب، تجھے یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شہر میں واپس جاؤں۔ آج اس وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے مجھے رکنا پڑ رہا ہے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شہر میں داخل نہیں ہو پا رہا ہوں، مجھے باہر رکنا پڑ رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر جا چکے ہیں۔ اے اللہ میرے لیے ایسی صورت بنا دے کہ میں بھی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا سکوں۔ تھوڑی دیر بعد ام سلیم نے کہا، ابو طلحہ جو مجھے درد تھا وہ درد مٹ گیا ہے، چلو چلتے ہیں، مدینہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد میں ابو طلحہ ان کو لے کر کے مدینہ پہنچے، اور جب مدینہ پہنچ گئے، مدینہ میں داخل ہو گئے، تو پھر دوبارہ انہیں تکلیف شروع ہوئی اور ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اپنے بیٹے انس سے ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انس یہ بچہ نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا، اسے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤ، اور ساتھ میں کچھ کھجوریں بھی بھیجیں۔ بچہ روتا رہا، بچے کا خیال کیے، بچے کو سنبھالے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ اپنے کندھوں پہ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور آپ صدقہ کے اونٹوں یا بکریوں کو نشان زد کر رہے تھے، اس میں نشان لگا رہے تھے۔ اسی دوران ابو طلحہ پہنچے اور انس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی کہا، کیا ملحان کی بیٹی کو بچہ پیدا ہو گیا؟ انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ٹھہرو میں فارغ ہو کے آتا ہوں۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ خالی کیا اور بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہا کہ بچے کے ساتھ کچھ اور ہے؟ کہا ہاں، چند کھجوریں لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو لیا اور اسے اپنے منہ میں چبایا، اور چبا کر کے جو لعاب مبارک میٹھا ہو گیا اور جمع ہو گیا، اس کو آپ نے جمع کر کے بچے کا منہ کھول کر کے اس میں اپنا لعاب چٹایا، بچے کو تحنیک کیا، اور پھر بچہ کھجور کی مٹھاس پا کر کے اپنے ہونٹوں کو اور اپنی زبان کو چلانے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کو، اور اس کھجور کی شیرینی کو بچہ چاٹنے لگا۔ سب سے پہلے بچے کی آنت میں، بچے کی پیٹ میں
جو چیز پہنچی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا اور ساتھ میں کھجور کی شیرینی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جب اسے چاٹتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا ذرا دیکھو کہ انصار کے لوگ کھجور سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا نام رکھ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کا نام رکھا عبداللہ۔ انصار کے جوانوں میں اس سے زیادہ صاحب فضل اور کوئی جوان نہیں تھا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت یہ تھی کہ اس نوجوان کی بہت ساری اولاد ہوئی، بہت بچے پیدا ہوئے، اور فارس کی لڑائی میں عبداللہ نے شہادت پائی۔ تو یہ مسند طیالسی 2056 نمبر پہ یہ حدیث ہے، اور سیاق انہی کا ہے، اور انہی کی سند سے امام بیہقی نے اسے روایت کیا ہے۔ صحیح ابن حبان میں 725 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ مسند احمد میں مختلف مقامات پر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ قصہ مختصر طور پر مروی ہے۔ بہرحال یہ بہت عظیم الشان قصہ ہے اور اس میں بہت فوائد ہیں، اور اہم فائدہ جس کے لیے یہ قصہ ذکر کیا گیا وہ اہم فائدہ یہ تھا کہ اگر کوئی عورت شوہر کی رضامندی کے لیے شوہر کے علاوہ کسی اور کی وفات پر کچھ بھی غم نہ منائے بلکہ شوہر کو راضی کرے اور بناؤ سنگار کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی محمد یونس، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور زاہد قدیر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ فی الفور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس سے فائدہ پہنچائے، نفع پہنچائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔